مودت کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت یہ ہے کہ تم اہل بیت سے مودت کرو، لہذا یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ اجر رسالت کو ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ
جب اس فانی دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور قبر میں تنے تنہا رہ جائیں گے، اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ اس گریے کا کیا فائدہ ہے۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا، جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے، وہاں مولا حسین آپ کی مدد کریں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کا بھی وعدہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا بھی وعدہ ہے کہ جو ہمارے عاشق ہیں، جو ہمارے عزادار ہیں، اگر وہ ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں تو دونوں اماموں نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام نے بھی، امام حسین علیہ السلام نے بھی، کہ جو ہماری زیارت کے لیے آئے گا تو ہم 3 جگہ پر ان کی زیارت کو جائیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ان کا لطف و کرم ہے۔ کہاں پر آئیں گے؟ امام حسین بھی فرماتے ہیں، امام علی رضا بھی فرماتے ہیں، جو ہمارے زوار ہوں گے، زائر ہوں گے، پہلا مقام وہ ہے جب سکرات میں ان کی روح نکل رہی ہوگی۔ یہ سخت ترین پہلی منزل ہے آخرت کی کہ ناقابل بیان ہے، یہ سخت اتنی منزل ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان بغیر توبہ کے دنیا سے جائے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے، آپ اسے کھینچیں گے وہ تار تار ہوتا ہے، انسان کا بدن بھی ایسے تار تار ہوتا ہے۔ مگر یہ زیارت کا فائدہ ہے، یہ عشق حسین کا فائدہ ہے، یہ عشق اہل بیت کا فائدہ ہے کہ اہل بیت فرما رہے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں، جب اس کی روح نکل رہی ہوگی ہم اس کے سرہانے، اس کے سر کے اوپر آئیں گے، ملک الموت سے کہیں گے آرام سے روح نکال، یہ ہمارا عاشق ہے، یہ ہمارا عزادار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اور فرمایا دوسری منزل کون سی ہے؟ جب دنیا والے اسے قبر میں لٹائیں گے، مٹی کے منوں کے نیچے چھپا دیں گے، وہاں اندھیرا ہوگا، وحشت ہوگی، خوفناک قبر کی پہلی رات ہوگی۔ مگر مولا حسین کا بھی وعدہ ہے، امام رضا کا بھی وعدہ ہے کہ ہم اس اپنے زوار کی قبر میں جائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے آرام سے سوال پوچھو، یہ ہمارا ظاہر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور تیسری منزل کون سی ہے؟ پل صراط پر، اللہ اکبر، پل صراط یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، سامنے جنت ہے، سخت ترین منزل ہے۔ فرمایا ہم اپنے محب، ہم اپنے عزادار، ہم اپنے زوار کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پار کرا دیں گے۔ عزیز، یہ فائدہ ہے محبت اہل بیت کا کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک عالم دین کا سچا واقعہ بتلا رہا ہوں۔ مجتہد تھے، عالم تھے، دنیا سے گزر گئے، بیٹے نے خواب میں بابا کو دیکھا، پوچھا بابا سنا ہے کہ قبر بہت سخت ہے، قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے، قبر میں آپ کا کیسا گزارا ہوا؟ کہا بیٹا بالکل آرام تھا، بالکل سکون تھا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے زندگی میں 40 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی اور امام نے بھی وعدہ نبھایا، 40 مرتبہ میری قبر میں آ گئے۔ اور جب امام قبر میں آتے تھے تو قبر نہیں ہوتی تھی، جنت کا باغ بن جاتی تھی، بہشت کا باغ بن جاتی تھی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کاش دنیا میں اور زیادہ مولا کی زیارت پہ جاتا تو مولا بھی زیادہ میری قبر میں آتے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ عزیز اہل بیت سے محبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں ہمیں ہدایت کا نور ملتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں قبر کا نور ملتا ہے۔ دنیا میں ہمیں
مشکلات سے نجات کا طریقہ ملتا ہے، دنیا میں اہل بیت کی تعلیم پر عمل کریں تو ہم کامیاب ترین انسان بنتے ہیں، اور آخرت میں خدا ہمیں عظیم الشان مقامات عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ موضوع ہمارا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جلد ہو جائے، امام کا ظہور جلد ہو جائے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہم کریں تاکہ امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ یہ شام میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ رک جائے، یمن میں جو مومنین بیچاروں کا قتل عام ہو رہا ہے رک جائے، بحرین میں مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا، ظلم کا خاتمہ تب ہوگا جب یوسف زہرا فرزند رسول خدا، فرزند امام حسن عسکری، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل تو خود مولا فرماتے ہیں، اے میرے عاشقو، اے ہمارے جاننے والوں، اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے شیعو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا جلد ظہور ہو جائے تو تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو۔ کل میں نے عرض کیا تزکیہ نفس، جس قدر ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے اتنا امام کے ظہور میں جلدی ہو جائے گی، امام کا ظہور جلد ہو جائے گا۔ اصل بات ہے تقوی کی، اصل بات ہے پیوریفیکیشن آف سول کی، ہم کتنا اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا پیوریفیکیشن کے بارے میں، تزکیہ نفس یعنی پاک کرنا، 7 انسان کے اعضاء ہیں، یہ اگر پاک ہو جائیں تو انسان بھی پاک ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 7 اعضاء ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے، شکم ہے، اعضاء نکاح ہے۔ 7 اعضاء ہیں انسان کے بدن میں، اور جہنم کے بھی فقط 7 دروازے ہیں۔ جنت کے ہزاروں دروازے ہیں، جہنم کے حدیث میں فقط 7 دروازے ہیں۔ کچھ لوگ جہنم میں جاتے ہیں آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے، کچھ جاتے ہیں زبان کے گناہ کی وجہ سے، کچھ جاتے ہیں پیٹ کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان 7 اعضاء کو اگر آپ پاک کر دیں یعنی جہنم کے 7 دروازوں کو آپ نے بند کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ 'امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ 7 اعضاء کو پاک کرتے ہیں، آپ ہی کریں، آپ کو بھی مولا کی زیارت ہوگی۔ کل ہم نے پیٹ کی طہارت، پیٹ کو کیسے پاک رکھا جائے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج کے زمانے میں سب سے مشکل طہارت پیٹ کی ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، بازار میں لینے جاتے ہر چیز آپ کو مل جائے گی، انڈیا کی، چائنا کی، پتہ نہیں کہاں کی، ہم دیکھتے نہیں کیا حلال ہے حرام ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایران میں ایک مدرسہ تھا، ماہ مبارک رمضان، تو ڈیلی ان کا پروگرام تھا کہ بھائی نماز مغرب کے بعد افطار کریں گے، افطار کے بعد دعا افتتاح ہوتی تھی، 30-40 طالب علم ہوتے تھے، مولانا ہوتے تھے، دعا افتتاح کے بعد 1 جز قرآن پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نماز تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد دعائیں ابھی حمدہ سماری پڑھتے تھے، اور نماز تہجد، نماز فجر، ڈیلی کا یہ پروگرام تھا۔ 30-40 طالب علم، ایک مرتبہ ایک بیپاری نے ان کو دعوت دی، سارے مدرسے والے آ جائیں میرے گھر میں افطار کی، افطار کرنے کے بعد واپس آئے۔ اب جیسے وہ کھانا کھا کے واپس آئے، اب وہ باتوں میں لگے رہے، سیاسی بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، فلاں بات، یہاں تک کہ وہ سحری کا ٹائم آ گیا، نہ انہوں نے دعا افتتاح پڑھی، نہ انہوں نے 1 جز قرآن پڑھا، نہ انہوں نے دعا ابھی حمدہ سمالی پڑھی،
اور نہ نماز تہجد. سب بیٹھ کے سوچنے لگے یہ کیا ہوا. 20 سال 20 مہینے 20 دنوں میں تو ہمارا برنامہ پروگرام یہی تھا. آخر کیا ہے, ہم نے غلطی کیا کی. کہا جو کچھ بھی گڑبڑ ہے اس کھانے میں گڑبڑ ہے. جا کے معلوم کیا تو وہ تاجر صاحب بیپاری صاحب خمس دیتے ہی نہیں تھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یعنی پریکٹیکلی ثابت ہے کہ کھانے کا اثر ہوتا ہے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ, جس کی کتاب آج قرآن کے ساتھ ہے مفاتیح الجنان, یعنی اتنی عظمت دی, ہزاروں علماء ہیں, مگر شیخ عباس قمی کو ہی اللہ نے عزت دی ہے کہ جہاں قرآن ہے وہاں مفاتیح الجنان ہے. ایک عالم کہتے ہیں یہ شیخ عباس قمی کا کمال نہیں ہے کہ ایسی کتاب لکھیں جو قرآن کے ساتھ رکھی جاتی ہے. یہ امام زمانہ نے ان پر لطف کیا تھا. انہوں نے رہنمائی کی تھی کہ ایسی کتاب لکھی کہ جہاں قرآن ہے وہاں مفاتیح الجنان ہے. اتنے عظیم انسان یہ گئے تبریز کسی کے ہاں میزبان مہمان بن گئے. وہ نیک انسان تھے, خمس کے پابند تھے. انہوں نے کہا شیخ عباس قمی ایک ہمارے دوست نے آج آپ کو دعوت دی ہے. شیخ عباس قمی نے کہا میں ہر گھر میں کھانا کھانے نہیں جاتا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے اس کی کمائی حلال کی ہے, وہ خمس کا پابند ہے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ اطمینان رکھیں, وہ نیک آدمی, میں ذمہ دار. شیخ عباس قمی چلے گئے. کھانا کھا کر جب آئے تو اس رات اس کی نماز تہجد قضا ہو گئی. میزبان کو اٹھایا, میرے بھائی تو نے مجھے برباد کر دیا. جب سے میں طالب علم بنا ہوں 30 سال ہو گئے کبھی میری نماز تہجد قضا نہیں. جو بھی گڑبڑ ہے اس کھانے میں گڑبڑ ہے. اور جب میزبان نے معلوم کیا تو واقعی ان کا رزق حلال نہیں تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی, کیونکہ کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے. جو کھانا مل جائے ہم کھا لیتے. قرآن کا دف فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, یہ انسان دیکھ یہ حلال ہے حرام ہے, اس نے خمس دیا ہے یا نہیں دیا. تو ہر لقمہ پیٹ میں ڈال دیتا ہے. تو پیٹ کی طہارت جب نہیں ہے تو تیرا خون اس سے بنتا ہے. وہی خون جو تیرے پورے بدن میں دوڑتا ہے, اگر تیرا خون ہی اس حرام غذا سے بنے گا تو خدا تجھ پر لذت عبادت حرام کر دے گا. اب میں ایک سچا واقعہ بتاؤں ایک ولی خدا کا. یہ وہ ولی خدا تھے جسے اللہ نے عبادت کی لذت دی تھی. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو لذت عبادت میں رکھی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھی, مگر یہ لذت حرام ہے حرام کھانے والے پر. عبادت کی لذت حرام ہے گناہ کرنے والے. یہ ولی خدا تھے. کعبۃ اللہ میں گئے اور عمرہ کیا اور پھر اس کا وطن شاید بیت المقدس کی طرف تھا. لیکن اس نے دیکھا اچانک میری عبادت کی لذت ختم ہو گئی. رونے لگا, میرے اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, میری عبادت کی لذت اب نماز اٹھنا بیٹھنا ٹکر مارنے کے برابر کوئی لذت نہیں مل رہی ہے. قرآن پڑھ رہا ہے لذت نہیں مل رہی ہے, دعا پڑھ رہا ہے لذت نہیں مل رہی. اس نے کہ کیا کروں. گیا بیت المقدس میں زیارت کی اور دعا کی, روزے رکھے. میرے اللہ صرف مجھے اتنا بتا دے میرا گناہ کیا ہے, کیوں میری عبادت کی لذت چھین لی گئی ہے. تو بیت المقدس میں عبادت کر رہا تھا تو اس نے اچانک آنکھ سے پردے ہٹ گئے, برزخی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا فرشتے نازل ہوئے, وہ بھی عبادت کر رہے. ولی خدا تھا. فرشتوں کو دیکھا تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس بیچارے بندے خدا کی عبادت کی لذت کیوں ختم ہو گئی. دوسرے فرشتے نے جواب دیا اس نے بے احتیاطی کی, یہ کھجوریں لینے گیا تھا مکے میں, اور جب کھجوریں لینی تو دکاندار کی کچھ کھجوریں گر گئی تھیں, یہ اپنی کھجوریں سمجھ کے لے کر واپس آ گیا. جو حرام کی کھجور کھائے گا اس پہ لذت عبادت بھی حرام ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بتائیے جان بوجھ کے نہیں کیا, غلطی سے. اب اسے پتا چلا, واپس آیا مکے, اس کھجور کی دکان پر آیا,
کہا میرے بھائی میں نے کچھ کھجوریں لی تھی، کچھ کھجوریں غلطی سے میں نے اٹھا لی تھی، جتنا رقم ہے واپس کر لو۔ کہا وہ کھجور کا مالک تو مر گیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور ایک بیٹا اور ہے اور ایک بیٹی ہے، جب وہ سارے معاف کرے تو تجھے معاف ہوگا۔ کہا بھائی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، تو نے معاف کر دیا؟ کہا میں نے معاف کر دیا۔ پھر گیا اس دوسرے بیٹے کے پاس، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی پیسے لے لو یا معاف کر دو، اس نے بھی معاف کر دیا۔ پھر گیا بیٹی کے دروازے پر، اس نے بھی معاف کیا۔ جب تینوں نے معاف کیا تو دوبارہ اس عبادت کی لذت ملی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو ہم اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، اسی لیے رد مظالم کی رقم انسان زندگی میں ایک مرتبہ نکال دے کہ غلطی سے بھی اگر کسی کا مال آ گیا ہے تو کتنا غلطی سے مال آیا ہوگا، $1000-2000 انسان نکال دے۔ یہ خمس کی طرح ہر سال نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ نکالے تو انشاءاللہ وہ گناہ آپ کے معاف ہو جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسری طہارت جو آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے وہ آنکھ کی طہارت، پیوریفیکیشن، آنکھ کی تزکیہ نفس، آنکھ کا بہت مشکل کام ہے آج، کیونکہ قدم قدم پہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، ننگا پن ہے، انٹرنیٹ ہے، ڈش ہے، ٹیلی ویژن ہے، ایڈورٹائزمنٹ گندے آتے ہیں، گندے فوٹو آتے ہیں۔ آنکھ کی طہارت بہت زیادہ اہم ہے، اور عزیزان گرامی جب تک کہ آنکھ ہماری پاک نہ ہو تب تک امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حدیث پاک میں ہے جب بھی ایک انسان کسی نامحرم لڑکی لڑکے یا کسی کو بھی حرام کی نظر سے دیکھتا ہے تو شیطان کہتا میں ایک تیر لگا تھا، ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، نشانے پہ لگتا ہے۔ جب مرد یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو حرام لذت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ایسا تیر لگاتا ہوں کہ اس کا زہر اس کے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہی حدیث میں ہے زنا کا، ایڈلٹری کا دروازہ یہ آنکھیں ہیں، اگر آنکھ پہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو آپ زنا سے نہیں بچ سکتے۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہر عضوے کا زنا ہے، ہر عضو ہر آرگن سے انسان زنا کرتا ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے۔ اگر آنکھ سے آپ نامحرم کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا تو یہ آنکھ سے آپ نے زنا کیا، اگر آپ نے ٹچ کیا تو آپ نے ہاتھ سے زنا کیا۔ اللہ اکبر، آنکھوں کی طہارت اتنی اہم ہے۔ جو لوگ بھی مولا کی خدمت میں پہنچے ہیں وہ آنکھوں کی طہارت کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر آنکھ میں طہارت نہیں ہوگی مولا کی کبھی زیارت نصیب نہیں ہوگی، اور اسی گناہ کے لیے مولا علی نے کہا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ جو آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، ان کی دعا خدا قبول نہیں کرتا۔ جو آج دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ آنکھوں کا گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ فلم ہے، اس میں ڈانس لوگ دیکھتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، لذت سے دیکھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ آنکھ اگر نامحرم پہ پڑ جائے فوراً نگاہیں نیچے کر لے تو کتنا ثواب ہوگا۔ معصوم امام فرماتے اگر نامحرم کو نہیں دیکھا فوراً آنکھیں نیچے کی، جتنی مخلوق زمین کے اوپر رہتی ہے اس کے برابر خدا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہے کہ آنکھوں پہ انسان کنٹرول کرے۔ عزیزان گرامی میں ایک واقعہ بتاؤں ان پاک ہستیوں کا جو امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل آپ نے ایک موچی کا ذکر کیا، موچی بیچارہ کوئی عالم نہیں تھا، مگر کیوں امام نے اسے زیارت کرائی؟ اس لیے کہ وہ گناہ سے بچتا تھا۔ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے امام کا ظہور ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ ہو جائے تو گناہان کبیرہ کتاب ضرور پڑھے۔ 40 موٹے گناہ 40 بڑے گناہ ہیں، میجر سن ہیں
جن سے بچنا واجب ہے، ہر انسان کو واجب ہے۔ یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، اگر فرینچ میں ترجمہ نہیں ہوئی ہے، صدقے جاریہ ہے، اس کو ترجمہ کرا لے۔ ہر گھر میں مفادی کے ساتھ یہ کتاب بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے گناہوں سے بچ جائیں۔ حرام گناہ سے عمر بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے، رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اصل گناہ سے بچنا ہے۔ تو وہ سید بزرگوار کوئی عالم نہیں تھے، موچی تھے۔ آج ایک میں قصہ بتاتا ہوں۔ خیاط، ایک تہران کا رہنے والا درزی ہے، درزی، کوئی عالم نہیں ہے، مگر امام زمانہ اسے اپنی زیارت کراتے ہیں اور وہ ولی خدا بن جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آنکھوں پہ کنٹرول کی وجہ سے، گناہ پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ یہ بیچارہ ایک درزی تھا، مگر ایک ایسی جگہ پہ رہتا تھا جہاں مکس ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی کی طرح کرائے پہ رہتا تھا، اور وہاں کچھ نوجوان لڑکیاں تھیں اور یہ خوبصورت بھی تھا، اور نوجوان لڑکی نے اسے دعوت گناہ دی، مگر اس نے آنکھیں جھکائیں۔ لڑکی نے دروازہ بند کیا، اس نے دیکھا نہیں کہ جب دیکھیں گا انسان تو اللہ کی سرحد سے نکل جائے گا، پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ کنٹرول ابتدا میں ہوگا، اگر آپ دیکھیں گے یعنی اب آپ نے خود کو خود ختم کر دیا۔ اس نے آنکھ نیچے کی، وہ لڑکی دعوت گناہ دے رہی ہے، دروازہ اس نے بند کر دیا، مگر یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، جوان بھی ہے، غیر شادی شدہ بھی ہے، کہتا ہے میرے اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، جہنم کے خوف سے نہیں، جنت کی لالچ سے نہیں، میری فقط ایک آرزو ہے، تو مجھے اپنی محبت دے دے اور تو مجھے امام زمانہ کا دیدار کرا دے۔ سبحان پڑھ دے محمد وآل محمد۔ میں تیری محبت چاہتا ہوں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہتا ہوں، اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے گناہ نہیں کیا، اور اسی کے بعد اللہ نے اس پر لطف کیا۔ کوئی نبی وہاں نہیں تھا، قرآن کہتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اگر آپ نے گناہ کے مقابلے میں استقامت کی، اگر مقابلہ کیا، شیطان کو شکست دی، تو فرشتے آپ پہ نازل ہوں گے۔ اسی واقعے کے بعد 2 فرشتے ان پر نازل ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا درس یہ ہے کہ خود کو بھول جا، کبھی اپنی تعریف نہ کر، کبھی اپنی کرامت کسی کو نہ بتاؤ گے آگے نہیں بڑھ سکو گے، اللہ نے تجھ پر لطف کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم تجھے درس دینا چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت کے سوا کوئی اور سوال نہ کرنا۔ جب خدا کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ جس کے پاس 100 ہے اس کے پاس 90 بھی ہے، 80 بھی ہے، 70 بھی ہے۔ جس کے پاس خدا کی محبت ہے اس کے پاس کائنات کی ہر چیز ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ انسان ہے، انسان کامل۔ انسان کامل اسے کہتے ہیں۔ خیاط ہے، درزی ہے، کہتا ہے اس کے بعد میں نے جو کام کرنا ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میں خیاط تھا نا، درزی تھا، اگر سوئی بھی چلاتا تھا اللہ کی رضا کے بغیر تو سوئی مجھے لگ جاتی تھی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سوئی نہیں چلائی۔ اگر لقمہ بھی کھاتا تھا اور اللہ کی نیت نہیں کی، میں نے قربتاً رضا نہیں کہا تو میرا لقمہ بھی اٹک جاتا تھا، مجھے بیمار کر دیتا تھا۔ تو میں نے یہ درس لیا کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی کے بعد امام زمانہ نے انہیں اپنی زیارت کرائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، آج بھی اس درزی کے شاگرد ہیں۔ عالم نہیں تھا مگر تقویٰ تھی۔ ان کا ایک شاگرد، ان کا واقعہ بتاؤں کہ ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، تو کارخانے میں تہران میں شاہ کا زمانہ، اس نے دیکھا کہ کارخانے میں شراب کی بوتل ہے، کہ پوچھا یہ شراب کی بوتل کیسے آئی؟ کہا یہ شراب کارخانے کا مالک پیتا ہے۔ کہا پھر میں اس کارخانے میں کام نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا مشکل سے نوکری ملی ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، نوکری چھوڑو گے بھوکے مرو گے،
کرائے کے گھر سے نکال دیں گے، کہاں جاؤ؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے تجھے خلق کیا ہے بندے، رازق بھی میرا، میں ہوں تیرا، خدا رازق ہے۔ نوکری چھوڑ دی، چلا گیا، اب یہ خود کہتا ہے، اسی دردی کا یہ شاگرد ہے کہ میرے جیب میں اس زمانے میں فقط 4 دھومان تھے، میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کہ جو مالک شرابی ہے، جس کارخانے میں شراب پی جا رہی ہے، میں وہاں کام نہیں کروں گا، رازق خدا۔ کہا اب سبزی بھی لے کے آتا ہوں، دوسرا دودھ بھی لا رہا ہوں، کتنے دنوں سے یہ کاروبار چل رہا ہے مگر وہ میرے 4 دھومان کم نہیں ہوتے، وہ 4 کے 4 ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علی محمد۔ یہ خدا کی ذات پہ بھروسہ۔ وہ کارخانے کا مالک آ گیا، کہا وہ غلام رضا کہاں چلا گیا؟ کیا اس نے شراب کی بوتل دیکھی، وہ چلا گیا۔ کہا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ ہمارے کارخانے سے چلا گیا، برکت چلی جائے گی۔ وہ آیا اس کے دروازے پہ کہ آؤ میرے پاس، کہا پہلے وعدہ کر کے شراب نہیں پیوں گا۔ اس مالک نے توبہ کی، اس نے مالک کو توبہ کرائی اور پھر شراب کو چھوڑوا دیا اور پھر کارخانے میں کام کرنے کے لیے آیا۔ یہ اس درزی کے شاگرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یہ کیا پرہیزگاری ہے۔ اور اسی لیے امام فرماتے ہیں اے شیعو اگر تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ آ جائے تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ آنکھوں پہ کنٹرول کیسے ہو جائے؟ کیا عمل کرے؟ سب سے اچھا عمل کیا ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں؟ ایک شخص امام سے پوچھتا ہے مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر ضعیف ول پاور کمزور ہے، شیطان مجھے دھوکہ دیتا ہے، میں گناہ میں گر جاتا ہوں، مولا کوئی ایسا نسخہ، ایسا فارمولہ بتائیں کہ میں گناہ نہ کروں۔ امام نے فرمایا اگر تیرا باپ تجھے دیکھے تو گناہ کرے گا؟ مولا نہیں۔ تیری ماں دیکھے گناہ کرے گا؟ مولا نہیں۔ جو تیری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اگر تجھے دیکھیں گناہ کرتے ہوئے گناہ کرے گا؟ کہا نہیں مولا۔ امام نے کہا تیرا عقیدہ ہے یا نہیں کہ تو جہاں بھی گناہ کرے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، چھپ کے گناہ کرے تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، آفس میں گناہ کرے تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں گناہ کرے تب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ تیرا عقیدہ ہے یا نہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے جہاں بھی گناہ کروں گا میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ امام نے کبھی تو نے کیا کہا کہ جو تیری عزت کرتے ہیں یا جن کی تو عزت کرتا ہے اگر وہ دیکھے تو گناہ نہیں کرے گا، اور تیرا عقیدہ بھی ہے کہ خدا تجھے گناہ کرتے وقت دیکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت، خدا کی رسپیکٹ ایک عام انسان کے برابر بھی نہیں۔ اگر تو خدا کی عزت ایک عام انسان کے برابر بھی کرے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی گناہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے لوگ اولیاء خدا بنے ہیں کیوں بنے ہیں؟ یہ ہمیشہ ایسا ذکر کرتے ہیں جس سے یہ یقین ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ حالت پیدا ہو جائے استغفر اللہ فی جلالک، اے خدا تیری دربار میں کھڑا ہوں، تیرے جلال سے معافی مانگتا ہوں، یعنی ہمیشہ یہی سمجھتے خدا کے سامنے ہے، خدا کی دربار میں ہے، صرف خدا نہیں اہل بیت کے سامنے ہے۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو انسان گناہ سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، گناہ پہ کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، حتیٰ کہ امام زمانہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا سلام پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا عین اللہ فی ارضہ، اے امام زمانہ آپ اللہ کی آنکھ ہیں، زمین میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ کا تو مقام بلند ہے، مگر یہ اولیاء خدا جو یہ حالت پیدا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی دربار میں ہیں، خدا کے محضر میں ہیں، پوری دنیا خدا کی دربار ہے، ان کو بھی خدا یہ طاقت دیتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آیت اللہ کشمیری یہ ولی خدا تھے، یہ ہمارے زمانے کے ہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا۔
نجف میں تھے، نجف سے نکال دیے گئے، اور ان سے آپ استخارہ نکالنے جائیں تو آپ نیت کریں، وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ دنیا میں ایک دو آدمی ہیں جن کے پاس علم غیب ہے، ان کا استخارہ بھی ایسا تھا۔ آیت اللہ حکیم کے زمانے میں ہمارے استاد تھے نجف میں، مولانا محمد باقر صاحب، انہوں نے کہا ہم گئے آیت اللہ کشمیر کے پاس کہ حالات خراب ہو گئے، عراق میں رہیں یا پاکستان چلے جائیں۔ ہم نے کچھ نہیں بتایا، ہماری نیت تھی چند طالب علم گئے، تو انہوں نے قرآن کھولا، بند کیا، کہا آپ جائیں یا نہ جائیں، زبردستی نکالے جائیں گے۔ ایسے ہی صرف بتائیں، وہ آپ کی نیت جان جاتے تھے، ولی خدا تھے۔ تو ان کا ایک عرب دوست تھا، مگر وہ عرب دوست ذرا غصے والا تھا، بیوی کو گالی دیتا تھا، ڈانٹتا تھا، اور اس کی بیوی بھی ان کے گھر میں آتی تھی، آنا جانا تھا۔ تو جب بیوی کو یہ گالیاں دیتا تھا، ڈانٹتا تھا، پھر آیت اللہ کشمیری کے پاس جاتا تھا، تو آیت اللہ کشمیری نصیحت کرتے تھے کہ بیوی سے بد اخلاقی کرو گے تو فشار قبر سے نہیں بچ سکو گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کوئی بھی مرد اگر بد اخلاق ہو اسے بھی فشار قبر کا عذاب ملے گا، عورت اگر بد اخلاق ہو حدیث میں وہ بھی قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ تو یہ مرد سمجھتا تھا کہ یہ بیوی میری جا کے شکایت کرتی ہے، ورنہ ان کو کیا پتا ہم گھر میں لڑے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ بازار میں بیوی کے ساتھ کوئی کپڑا وغیرہ لینے گیا تھا، اس کو غصہ آیا، بیوی کو گالیاں دی، اور سیدھا آیت اللہ کشمیری کے ہاں گیا، اور جیسے پہنچا آیت اللہ کشمیری نے کہا تو گھر میں بھی گالیاں دیتا ہے، بازار میں بھی گالیاں دیتا ہے۔ سب ہاتھ پڑے محمد وآل محمد۔ جب یہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اللہ کی کہ پوری دنیا اللہ کی دربار ہے، پوری دنیا اللہ کی دربار ہے، تو خدا انہیں پوری دنیا دکھا دیتا ہے۔ یہ اولیاء خدا کا مقام ہے، امام زمانہ کا تو مقام لاکھوں کروڑوں مرتبہ زیادہ ہے، یہ ان کے غلام کا مقام ہے، ان کے غلاموں کا مقام ہے۔ لہذا عزیزو، اگر ہم اللہ کو رسپیکٹ دیں گے، امام زمانہ کو رسپیکٹ دیں گے، 14 معصومین کی رسپیکٹ کریں گے، تو خدا ہمیں یہ طاقت عطا کرے گا کہ وہ چیز دکھائے گا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا حدیث ہے کہ جو لوگ آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے آنکھوں میں آگ کے تیر لگے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ نازک چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز تنگا بھی چلا جائے ہم تڑپ جاتے ہیں، آنکھ میں آگ کے تیر لگے ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ لوگ آنکھوں سے زنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مولا علی فرماتے غیرت مند وہ ہے جو کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ اگر کوئی کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھے گا تو پھر اس کی ماں باپ، اس کی ماں بہن کو کوئی اور دیکھے گا۔ یہ غیرت انسان کو روکتی ہے، یہ قانون ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے، شیراز ایران میں ایک جو آدمی تھا پرانے زمانے میں، ایک سونار تھا، نیک تھا، لیکن اس کے نیت میں کچھ خرابی ہے کہ ایک عورت سونا لینے آئی، وہ خود چوڑیاں پہنتی تھی، اس نے کہا میں پہناتا ہوں حرام کی نظر سے۔ اس کی بیوی وہ بھی نیک تھی، اس زمانے میں یہ نلکے کا سسٹم نہیں تھا، پانی لوگ بھر کے لاتے تھے، نوکر لوگ پانی ڈالتے تھے، بہشتی اسے بولتے، تو یہ پانی لے کر ایک آدمی آتا تھا 18 سال سے، کبھی اس نے اس نگاہیں اٹھا کے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا، لیکن جب اس نے دوسری عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو اس دن یہ بہشتی وہ پانی لانے والا اس کی بیوی کے کمرے میں آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے کہا میرے اللہ میری عزت بچا لے، وہ چلا گیا۔ جب اس کا شوہر واپس آیا، اسے امام حسین کی قسم دی، اللہ رسول کی قسم دی، بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا؟ تو کیوں؟ کہا یہ آدمی نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، یقیناً تو نے کوئی بے غیرتی کا کام کیا ہے، آج میرے کمرے میں آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آج میں نے کسی کی بیوی کا، کسی کی بہن کا ہاتھ پکڑا، اس کے مقابلے میں میرا بھی ہوئے شر ہو۔ لہذا یہ دنیا میں ہی اس کا عذاب ملتا ہے کہ اگر انسان آنکھ سے گناہ کرے گا تو وہی گناہ پلٹ کر اس کی بہن ماں کے لیے ہوگا۔ لہذا آنکھ کے گناہ کا عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مگر عزیزو،
جو اچھی خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے یہ سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. سارے گناہ، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، پیٹ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، سارے گناہ آپ ختم کر سکتے ہیں جب تک زندہ ہے. لیکن مرنے کے بعد ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اب نام اعمال ہمارا کھلا ہوا ہے، جتنے گناہوں کو مٹانا چاہیں ہم مٹا سکتے ہیں. خدا راحمین ہے، خدا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. اور یہ بخشش کا طریقہ یہ خود امام حسین کی مجلس سے ہے. اس میں آئیے توبہ کریں، گریہ کریں. آنکھوں کے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، زبان کے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. جب آنسو آئے اللہ سے سچی معافی مانگے، اے میرے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. خدا بخشنے والا ہے. عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے ایسا انویسٹمنٹ کرے آخرت میں تاکہ مرنے کے بعد اس کا ثواب جاری رہے، صدقے جاری رہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ نہیں کہ رقم زیادہ ہو، نہیں، عقل سے آپ کام کریں. چھوٹا عمل ہے، وہ 100 سال تک قبر میں آپ کو ثواب دے سکتا ہے. 100 سال کیا 1000 سال تک. عزیزو، جن سے میں نے ابھی زیارت کا ثواب سنایا، اگر 40 مرتبہ امام حسین یا امام رضا کی زیارت کریں گے، امام 40 مرتبہ قبر میں آئیں گے. جب قبر میں آئیں گے تو قبر نہیں ہوگی بلکہ بہشت ہوگا، جنت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی. انسان انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اگر عقل سے کام کر لے. آج ایک علماء نے بہت اچھا پروگرام بنایا ہے. یہ زائرین جو آتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ڈرائیور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی تنگ کرتے ہیں، کبھی اچھا ہوٹل نہیں ملتا تو زیارت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ زیارت کا ٹائم شیئر کا پروگرام بنایا ہے علماء نے مشہد میں، قوم میں. زیارت کا ٹائم شیئر. ٹائم شیئر کیا ہے؟ آپ 50 سال کا ٹائم خریدتے ہیں، 50 سال کی زیارت کا. اصل میں 10 سال کا پیسہ دیتے ہیں، 40 سال فری ہوتا ہے. اس میں صرف زیارت نہیں کہ ہر سال 7 دن آپ زیارت بھی کریں گے، ایک چھوٹا سا کورس بھی کریں گے، آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو جائے گا اسلامی طریقے سے. اور ایک اچھا پیکیج ہے، آپ چلے جائیں، بچہ چلا جائے، رشتہ دار چلا جائے، اگر نہیں تو کسی اور مومن کو دے دیں، اگر نہیں تو وہ بیچ کر آپ اپنا پیسہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی 50 سال میں، یعنی ہر روز آپ زیارت کرنے جائیں، 7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے تو 7 دن 7 زیارتیں 50 سے ضرب کریں، 350 زیارت آپ 50 سال میں کر سکتے ہیں. اگر مر بھی گئے تو صدقے جاریہ رہے گا، بچے جائیں گے، مومن جائیں گے. اور تقریباً 7000 یورو میں آپ بک کر سکتے ہیں 50 سال کی زیارت کا پروگرام. اس میں کورس بھی ہوگا، آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوگا اور یہ زیارت بھی ہوگی. تو زیارت اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ زیارت کا مقصد ہے توبہ. جسے مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ. زیارت کا مقصد کیا ہے؟ مولا حسین کے ذریعے کو پکڑیں، امام رضا کی ذریعے کو پکڑیں. مولا میں دور سے آیا ہوں، مولا میں گناہگار ہوں، میرے گناہ بخشوا دیں. اور یقیناً امام رضا اور امام حسین کے ہاں جا کر آپ توبہ کریں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے. اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو جا کے نبی کے پاس توبہ کرو. اور اسی نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم 12 کے 12 محمد ہیں. اگر مدینے نہیں آ سکتے ہو تو کربلا معلی آ جاؤ. اگر کربلا معلی نہیں تو مشہد مقدس آ جاؤ. جس امام کے ہاں آ کے توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا ہر انسان کو آخرت کے لیے سوچنا ہے کہ میں ایسا عمل ضرور کر کے مروں کہ کم سے کم 50-100 سال تک مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، معصوم امام آتے رہیں. ورنہ قبر میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی. وہی چیز کام آنے والی ہے جو اللہ کے لیے کی ہے اور اہل بیت کے لیے کی ہے. اور دعا مانگیں کہ 2 دعائیں ہمیشہ معصوم فرماتے مانگا کرو. اے خدا مجھے نیک عمل کی توفیق دے. دیکھیں سنتے سبھی ہیں، عمل وہی کرتے ہیں جنہیں خدا توفیق دیتا ہے. جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو.
جتنی دیر کرو گے شیطان اتنا تمہیں نیک عمل سے دور کر دے گا. لہذا ہمیشہ توفیق مانگا کرو. اور دوسری چیز کیا مانگا کرو؟ ہمیشہ ہر نماز کے بعد 2 دعائیں. میرے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے. اور دوسرا عمل کیا؟ اے میرے اللہ میرے اندر ایک نصیحت کرنے والا پیدا کر دے. اندر سے نصیحت ہو. اندر سے نصیحت کیا ہے؟ نفس لوامہ. قرآن کہتا ہے ہر انسان کا نفس پہلے امارہ ہوتا ہے، وہ صرف گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جب اندر سے نصیحت ہوتی ہے تب انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، وہ نفس سے لوامہ بن جاتا ہے. جب تک آپ کا نفس لوامہ نہ بنے جتنے علماء کی مجلس سنیں اثر نہیں ہوگا. امام زمانہ بھی آگے نصیحت کریں اثر نہیں ہوگا. پہلے نفس کو لوامہ بنانا پڑے گا. نفس جب لوامہ بنے گا ایک حدیث سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی میں نور آ جائے گا. نماز شب شروع کر دیں گے ایک حدیث سن کر. لیکن جب تک نفس امارہ ہے تو حیوان ہے. جب تک یہ حیوان ہے ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائے گا. نفس کو لوامہ بنانے کی خدا سے توفیق طلب کریں. اے خدا میرا نفس لوامہ ہو جائے. اندر سے نصیحت کرے تاکہ باہر کی نصیحت کا اثر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے جنت کے کتنے دروازے؟ ہزاروں. کوئی شکر کے دروازے سے جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی صبر کے دروازے سے جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی خیر و خیرات کے دروازے سے جنت میں چلا جاتا ہے. مگر کہتے سب سے زیادہ جس دروازے سے لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ مولا حسین کا دروازہ. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا دروازہ سب سے بڑا جنت کا دروازہ ہے کہ جس نے سچے دل سے خلوص سے ان 10 دنوں میں 2 مہینے 8 دن میں عزاداری کی تو خدا ان کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے. آئیے حسین کے در سے جنت کی طرف بڑھیں، یعنی گریہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مولا حسین کا واسطہ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے سلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم آل محمد وعجل فرجهم. 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اے خدا تجھے زینب کے گریے کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے. عزاداروں بی بی زینب نے حسین سے جو وعدے کیے وہ نبھا دیے. عمل سے کیا کیا زینب نے کیا؟
جب مدینے سے چلے بہن بھائی نے آپس میں بات کی ہوگی، آئے مجھے نہیں معلوم زینب و حسین کی باتیں کیا تھیں، مگر عمل سے پتہ چلتا ہے زینب نے فرمایا حسین کربلا چلیں گے، حسین تم بھی بھائی قربان کرو گے عباس جیسا، میں بھائی قربان کروں گی ایک حسین جیسا، ایک عباس، حسین کربلا چلیں گے، تم بھی بیٹے قربان کرو گے، میں بھی بیٹے قربان کروں گی، تم بیٹے قربان کرو گے علی اکبر جیسے، تم بیٹے قربان کرو گے علی اصغر جیسے، حسین تیرے بیٹوں سے میرے بیٹوں کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر حسین تیرے بیٹوں کے قربانی کے بعد قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی، مگر میرے آل محمد کی شہادت کے بعد قیامت تک میری نسل ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا، مجھے کوئی مادر کہنے والا نہیں ہوگا، ہائے تیرا ہی کوئی بچہ مجھے اماں کہہ دے، ہائے میرے دو بچے قربان ہوں گے، حسین تیری قربانی کے بعد میرے ہاتھوں میں رسیاں بہلائی جائیں گی، مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، مجھے درباروں میں لایا جائے گا، ہائے دو بچے حضرت زینب کے قربان ہوئے کوفے میں، اور دو بچے مسلم کے قربان ہوئے کوفے میں، اے عزیزوں وہ بھی دو بچے ہیں یہ بھی دو بچے ہیں، وہ مگر فرق ہے وہ دو بچے کوئی ماں موجود نہیں کوئی باپ موجود، مسلم کے بھی دو بچے شہید، بی بی زینب کے بھی دو بچے، اسی لیے معصوم فرماتے جو مسلم کے غم میں روئے گا اور پھر دعا مانگے گا اس کی دعا خدا رد نہیں کرتا، سوچیے ایسا کیوں کہا؟ جو مسلم کے غم میں روئے اور دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، وجہ بتاؤں، حضرت مسلم بھی غریب تھے، حسین بھی غریب ہیں، مگر فرق ہے ادب سے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسین آپ بھی غریب ہیں ہم مسلم بھی غریب ہیں، مگر آپ کی لاش پہ بہنیں آئی ماتم کیا نوحہ پڑا، اور مسلم کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہیں، اسی طرح سے بی بی زینب کے بچے بھی شہید ہیں، مسلم کے بچے بھی شہید ہیں، مگر مسلم کے بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں، مسلم کے دو بچے زندان میں ہیں، چھوٹا بھائی بیمار ہے، اماں کر کے بے ہوش ہو گیا، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے گود میں لیا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، جو زندان کا افسر ہے دروگا ہے وہ خواب میں ایک کیا دیکھتا ہے، کوئی کالے برقعے میں بیوی ہے، رو کے کہہ رہی ہے دروگا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تیرے بچے آرام سے گھر میں، میرے بچے زندان میں مریض ہیں، یہ خواب سے بیدار ہوا، آگے دیکھا
بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گود میں لے رکھا، پوچھا شہزادے بھائی زندہ تو ہے؟ فرمایا زندہ ہے، کئی دنوں سے اماں سے بچھڑا ہے، اماں 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 کہہ کے بے ہوش ہو گیا۔ دروگا نے کہا شہزادے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر تو میری مدد کرنا چاہتا ایک مرتبہ اپنی بیوی کو زندان میں لے آ، تیری بیوی میرے بھائی کو سینے سے لگا کر کہے ہائے بیٹا شاید میرا بھائی بچ جا۔ یہ رات کو گیا، آدھی رات کا وقت بیوی سے کہا زندان میں چل، بیوی کہنے لگی آدھی رات کو میں شریف عورت ہوں، مجھے زندان قید خانے نہ لے جا۔ یہ رو کے کہنے لگا او شریفوں کی شریف بیوی فاطمہ زہرا اجڑ گئی ہے، زندانوں میں نبی کی بیٹی رو۔ یہ مومنہ تھی روتی ہوئی آئی، چھوٹے بچے معصوم کو گود میں لیا۔ اب یہ نفسیاتی سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اندھیرا تھا، بچہ سمجھنے لگا اماں کی گود میں واپس مدینے آ گیا ہوں۔ بچے نے ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی، رو کے کہنے لگا اماں بابا مارے گئے، او بابا کی لاش گلیوں میں پھرائی گئی، اماں ہم یتیم ہو گئے۔ مومنہ کہتی شہزادے مجھے اماں نہ کہو، میں تیری نوکرانی ہوں، میں تیری کنیز۔ دروگا نے کہا شہزادو میں نے تمہیں آزاد کیا، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ اب بتائیے آدھی رات کو دو چھوٹے بچے کہاں جائیں؟ ایک گلی میں چلے گئے، سامنے گلی بند، پھر دوسری گلی میں چلے گئے، رستہ بند، تھک گئے، گھر کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے کوئی ہمارے مامو عباس کو خبر کر دے، ہم پردیس میں رل گئے۔ ایک گھر کے سامنے رونے لگے، اس کے گھر کے مالکہ مومنہ تھی، باہر آئی، کیا دیکھا؟ چاند کے دو ٹکڑے وہ خاک پہ رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کس ماں کا گھر اجاڑ کر آئے ہو؟ رکے کہنے لگے جسے نام بتاتے وہ تماچے مار دو، وہ پہلے وعدہ کر اگر بابا کا نام بتائیں گے تو ظلم تو نہیں کرے گی۔ کہا نہیں تم کس کے بیٹے ہو؟ رو کر کا مسلم ابن عقیل سفیر حسین جو پردیس میں مارا گیا۔ یہ مومنہ قدموں پہ گری، شہزادو تم سادات ہو، گھر میں لے کر آئی، کھانا کھلایا، ایک کمرے میں سلا دیا، مگر کسی مومنہ کا شوہر ملوم تھا، وہ بچوں کی تلاش میں تھا۔ آدھی رات کو واپس آیا، ادھر ایک بھائی نے خواب میں بابا کو دیکھا، اٹھ کے رونے لگا، اس ظالم کو رونے کی آواز آئی، وہ کمرے میں چلا گیا۔ ظالم نے وہ ظلم کیا کہ ایک بچے کو بالوں سے اٹھا، قرآن کہتا ہے یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرو، بالوں سے پکڑ کے اور سوتے ہوئے بچوں کو اٹھایا۔ بچے رو کر کہنے لگے مومنہ کیا مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا؟ مومنہ آگے بڑھی، اس ظالم نے تلوار مار کے اسے زخمی کر دیا۔ اس مومنہ کی 4 برس کی بچی چھت پہ چلی گئی، کہنے لگی مسلمانوں ہمارے مہمان مارے جا رہے ہیں، اور مدینے کے 2 سید مار، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ ظالم دریا پہ آیا، قتل کرنا چاہا، شہزادوں نے کہا پہلے ہمیں نماز ادا کرنے دے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ جب مارنا چاہتا تھا بڑا بھائی کہنے لگا پہلے میری گردن کاٹ، چھوٹے بھائی بیٹوں کے برابر میں اپنے بھائی کی لاش تڑپتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا، نہیں نہیں ظالم پہلے میری گردن کاٹ، اور بڑے بھائی باپ کے برابر ہوتے ہیں، میرے بابا کی بھی لاش دیکھی
پھینک دیا دریا میں، مگر دریا کے بہاؤ پہ ہائے جسم نہیں گیا، بھائی کا انتظار کیا، دوسرے کی گردن کاٹی، اسے بھی دریا میں پھینکا، میرے بھائی نے ہاتھ